بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، آج فلسفی شاعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے. اس حوالے سے ہم نے گفتگو کے لیے آج زحمت دی ہے بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب. معروف دانشور ہیں، مدبر ہیں اور بہت ممتاز شخصیت ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے بچوں کو اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے، ہماری طلباء و طالبات کی، کہ ہم علامہ اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے ان کو آگاہ کریں. اب علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے، آپ ہمارے بچوں کو سادہ الفاظ میں بتائیے کہ یہ ہے کیا فلسفہ خودی. میں پہلے تو سر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اسپیشل ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور وہ بھی اس دن جو حضرت اقبال کا یوم پیدائش ہے. اور آپ نے جو بات فرمائی ہے فلسفہ خودی کی، یہ اقبال نے قرآن پاک سے یہ مفہوم لیا ہے جی. اور سورہ حشر کی 19ویں آیت ہے جس میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کو بھلانے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بھلا دیا. جی جی. اور یہی لوگ فاسق ہیں. جی. مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر خدا کو نہیں بھولے تو پھر اپنی ذات کو بھی نہیں بھول سکتا. واہ. اور اگر کسی نے خدا کو بھولا اور خود کو بھی بھول گیا اس کے بعد وہ فاسق ہے. فاسق کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فسق کیا، یعنی اسلام کو لانے کے بعد واہ وہ اپنے رستے سے ہٹ گیا. ٹھیک. اب مسئلہ یہ تھا کہ جتنے صوفیاء تھے اقبال کے زمانے تک، وہ کوشش کر رہے تھے کہ انسان بے خودی کی کیفیت میں چلا جائے، اپنے آپ کو بھول جائے. اور شاید یہ اس وقت کا تقاضا تھا جب ہم غلامی میں تھے. تو صوفیاء لوگوں کو جو تھا وہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگ یہ بھول جائیں جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے انگریزوں کی طرف سے یا دوسروں لوگوں کی طرف سے. تو اقبال نے کہا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو ہم ختم ہو جائیں گے. اور بات یہ ہے کہ خودی ہے کیا؟ خود آگاہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا اور پھر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اپنا احتساب کرنا. اور اس کا انہوں نے ایک شعر میں کہا کہ ہو اگر خود گرو خود نگرو خود گیر خودی، خود گرو خود نگرو خود گیر خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، یعنی خود گر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، خود نگر اپنی طرف دیکھنا، اسے نگران کا لفظ ہے، اور خود گیر اپنی گرفت کرنا، اپنے آپ کو آڈٹ کرنا. تو یہ تین چیزیں تھیں جو اقبال نے اس میں کہی. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے تو اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد انسان کی کوشش ہوگی کہ اپنے آپ کو وہ ڈیولپ کرے گا. اور خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے ایک فساں لا الہ الا اللہ. تو مقصد یہ ہے کہ خودی کی بنیاد جو ہے وہ توحید پہ ہے. توحید پہ. اور جو بندہ اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے اور اس کو اپنا خالق سمجھتا ہے. تو اقبال نے جب یہ کہا ہے نا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا چیز ہے فقط ایک مسئلہ علم الکلام. بالکل. اور زندہ اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے بھی پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. بالکل. اب یہ جو انہوں نے یہ دوسرے مصرے میں کہا ہے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام، اپنے مقام کو جو نہیں پہچانے گا. ٹھیک. اور پھر انہوں نے کہا کہ خودی کو آپ نے دیکھنا کہاں ہے کہ کس طرف. وہ حضرت علی کی ذات ان کے نظر میں آئیڈیل اس سلسلے میں آتی ہے. خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید، آسماں اس کا سید. اور جب خودی آ جائے انسان میں تو وہ لمیٹیشن تو کراس کر لیتا ہے، بیریئرز کو، اور بڑھے جائے یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر. اور اس کو انہوں نے ایک اور فارسی شعر میں کہا ہے خود آگہن کہ از حلقہ سپہر برون جستن. اپنے آپ کو پہچاننے والے جو آسمان کے حلقے سے باہر نکل گئے ہیں، طلسم مہو آسمانوں ستارے ہا بش شکنند، وہ پھر طلسمات کو توڑ دیتے ہیں، چاند کا طلسم ہو، ستاروں کا ہو یا آسمان کا. مسئلہ یہ کہ تقدیر جو ہے، تقدیر کے راضی وہی رہتا ہے جو شخص اپنی خودی کو بھول جائے. ٹھیک. تو وہ اپنی تقدیر کے پابند، وہ جمادات و نباتات والی بات ہے. تو اقبال نے یہ کہا ہے کہ
نالیدی و تقدیر ہمانست کے بود است، ان حلقہ یہ زنجیر ہمانست کے بود است. اور تقدیر جو ہے تو رو رہا ہے، اور تقدیر وہی ہے جو پہلے تھی، اور یہ زنجیر کا حلقہ تو نے بنا رکھا ہے. واہ، وہ بھی اسی طریقے سے ہے. اور یہاں پہ آگے جائے گا نالیدن دیگر آمود کہ اب تو رونے کا طریقہ نیا سیکھ لے اور اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ کو تو پہچاننا جو ہے وہی خود ہی ہے، اور پھر ڈیولپ کرنا اور پھر اپنی گرفت کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، علامہ اقبال کا زیادہ تر کلام جو ہے وہ اس کا ماخذ قرآن پاک ہے. آپ نے قرآنی آیات کو بڑے خوبصورت الفاظ میں جو ہے وہ کیا ہے، اور وہ کیا میسج ہے قرآن سے، وہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں بچوں کو؟ کہ بنیاد یہ ہے کہ جو ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خلیفہ عبدالحکیم جی علامہ کے قریبی تھے، جی، اور حیدرآباد دکن میں بھی رہے، لاہور میں بھی رہے. انہوں نے حکمت اقبال پہ بھی کتاب لکھی اور حکمت رومی پہ. وہ کہتے ہیں کہ اقبال قرآن کے شاعر ہیں، بالکل، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ شاعروں کا قرآن ہے. واہ، یہ بھی خوب ہے، یہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. تو اقبال نے کہا ہے کہ گر دلم آئینہ بی جوہر است، گر بے حرفم جز بے قرآن مضمر است. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں اگر میرا دل ایک ایسا آئینہ ہے جس کا جوہر نہیں ہے، واہ، اور یا میرے اشعار میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، واہ، تو روز محشر خار و رسوا کن مرا، ابھی نصیب از پوسا پاک کن مرا. تو پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجھے اپنی زیارت سے محروم کریں اور مجھے ذلیل و خوار کر دیں اور مجھے اپنے پاؤں کا بوسہ لینے کی سعادت سے محروم کر دیں. اب مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اس حد تک چلے گئے ہیں قرآن پاک پہ جسے انہوں نے انحصار کیا ہے، تو میرے خیال میں میرے ایک لیکچر بھی ہے جو انٹرنیٹ پہ ہے جس میں نے کہا اقبال اور قرآن، لیکن میرا دعویٰ تھا کہ میں ہر ایک شعر جو ہے اقبال کا اس کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. واہ، ہر شعر جو ہے وہ کسی نہ کسی آیت سے منسلک ہے. اچھا، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن علامہ اقبال اور قرآن فہمی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بڑے بڑے مفسرین جو ہیں وہ بات کو سمجھا نہیں سکے جتنے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بڑے مختصر الفاظ میں وہ سارا فلسفہ قرآن کا بیان کر دیا جو شاید کوئی تفسیر والا بھی نہ کر سکے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. اگر تو آپ نے اقبال اور قرآن کو پڑھنا ہے وہ صحیح، تو پھر تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی بڑی ضخیم کتاب ہے. وہ انہوں نے ایک ایک شعر جو ہے نا انہوں نے اس طریقے سے قرآن کے ساتھ، اور وہ بہت دفعہ چھپ چکی ہے اور پریزیڈنشل ایوارڈ بھی لے چکی. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اقبال اور قرآن، اس سے زیادہ ان کی بات کا وزن یہ ہے جو وہ فرماتے تھے کہ قرآن جب ریویل ہوا ہے، جب نازل ہوا ہے، تو بہت کم لوگوں پہ اس کے معانی منکشف ہوئے ہیں. بالکل. اور اقبال ان میں سے ہیں واہ جن پہ قرآن کے معنی منوان اسی طرح منکشف کر دیے اللہ نے جیسے قرآن کے میننگ سے. اور ساتھ کہا ہے کہ یہ خوبی ہے وہ انسان اپنی کوشش سے نہیں لے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. عطا کی. اچھا بالکل. تو یہ ڈاکٹر اسرار کا جو خیال ہے میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اقبال قرآن کے وہ ہڈن میننگز. اور انہوں نے ایک خط میں لکھا بھی کہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو اس وقت مجھ پہ کچھ ایسی انکشافات ہوئے، غالباً انہوں نے مولانا گرامی کو لکھا ہے کہ مجھے قرآن کے اصل معنی نہ صرف معلوم ہوئے بلکہ اگلے آنے والے دور میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی قرآن سے مجھے ثابت مجھے مل گیا ہے اس کے معنی. یہ بھی انہوں نے کہا ہے. بڑی بات. تو ان کا چونکہ وہ قرآن پہ ڈیپینڈنس تھا، تو پھر آپ کو کہیں بھی آپ دیکھ لیں جسے انہوں نے انسان کے بارے میں کہا، خود ہی گینڈ کرتے ہیں تو تا خدا یہ کعبہ بنوازت تو رہا شرح انی جائل سازت تو رہا، تاکہ خدا کعبہ تمہیں نوازے اور تمہیں انی جائل فی الارض خلیفہ کی شرح میں کہ تو تمہیں اپنے نائب بنا دے. اسی طریقے سے جب انہوں نے کہا ہے کہ انسان کے جو موجودہ دور ہے تو کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے دیدم چو جنگ، جب جنگ جو ہے اس نے انسان کے پردہ ناموس ادرید، دیدم چو جنگ پردہ یا ناموس ادرید جز یسفک الدماء خصیم مبین بود. تو انسان کے اندر جو تھا وہ یسفک الدماء و خصیم مبین. اب دیکھیں نا یسفک الدماء جو ہے سورت بقرہ کی 30ویں آیت ہے شاید، تو اس میں جب یہ کہا ہے کہ اس قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفہ،
تو اس کے بعد آگے جو ہے جو خصیم مبین ہے، یہ 2 آیات میں آیا ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے، تو اس میں سخت جھگڑا، تو انسان کی فطرت یسفک الدماء، اچھا یسفک الصفاق، دماغ خون بہانے والا، اور صفاق، اور خصیم مبین سخت جھگڑا کرنے والا جو ختم ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا آپ کسی جنگجو کی فطرت کو بیان کر سکتے؟ تو اقبال نے قرآن کے الفاظ جیسے اس نے کہا ہے گفت حکمت را خدا خیرن کثیر، ہر کجائن خیر می بینی بگیر، یہ بھی اسی طرح ترجمہ ہے۔ پہلا مصرع جو ہے کہ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا، دوسرا مصرع جو ہے وہ اس میں حدیث کا معنی انہوں نے بیان کی ہے۔ تو کہیں بھی مجھے ان کی شاعری قرآن سے وہ مقطوع نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ منطبق بھی ہے اور قرآن سے مربوط بھی ہے اور قرآن سے اس کا وہ استدلال کیا ہے۔ واہ، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ علامہ اقبال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک والہانہ عقیدت اور محبت تھی، اور کہاں وہ کہتے ہیں گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پہ نام، یعنی اس قدر محبت اور اس کے باوجود یعنی ایک احساس جو شرمندگی کا بھی ہوتا ہے کہ بھئی یعنی انکساری کی یہ انتہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ رسول اللہ سے محبت کے حوالے سے آپ بات کیجیے؟ بات یہ ہے کہ اقبال ان لوگوں میں تھے، بزرگوں میں سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت اس کو بنیاد سمجھتے تھے اسلام کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن کی آیت کے مطابق اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ ایک تو اس آیت کا نمونہ ان کے سامنے تھا۔ دوسری جو انہوں نے انتہائی خوبصورت بات فلسفیانہ انداز میں جاوید نامہ میں کی ہے، بڑی حیرت انگیز ہے، بڑی مشکل سے بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر الزمان میں زیارت ہوگی، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ آپ اتنا ان کی سنت پہ عمل کریں کہ آپ کا ہر ایکشن اللہ کے رسول کے افعال کے تابع ہو جائے، یعنی سنت کے مطابق، تو پھر آپ کی ذات جو ہے وہ جب ان کی ذات میں ڈوب جائے اس رنگ میں، جذب کی کیفیت میں، تو اس کو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی زیارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا عکس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عکس ہے، عکس جمال، وہ صحابہ پہ بھی ہے، بے شک بزرگوں پہ بھی ہے، انسان پہ ہو سکتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں اس جمال کو سمیٹیں اور اس اطاعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اپنی آپ کی ذات جو ہے اس میں وہی رنگ۔ اور اس نے حضرت باجید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ کامل بستان در تقلید فر اجتناب از خوردن خربوزہ کر۔ حضرت باجید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خربوزہ آیا، وہ لے کے بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا۔ پوچھا کھایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں مجھے کوئی حدیث نہیں مل رہی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے کھایا تھا کہ توڑ کے کھایا تھا، تو میں ان کی سنت کو نہیں، چونکہ مجھے پتا نہیں ہے اس لیے میں کھاؤں گا ہی نہیں۔ واہ واہ، تو یہ محبت کی انتہا ہے، یہ محبت ہے، اور انہوں نے اقبال نے اسی چیز کو فالو کیا اپنی زندگی میں بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اقبال جو تھے ان کا ایک تصوف سے بھی ایک تعلق بنتا ہے، جیسا مولانا رومی کے ساتھ ان کا ایک ہے، اور بڑے اکابر جو ہمارے صوفیاء کرام گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے شاعری میں بھی ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ تصوف کے حوالے سے بتائیے۔ لیکن 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تصوف جو ہے وہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ ہے، جی، صفا سے آپ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ بہت سارے معنی حضرت علی جری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیے ہیں، لیکن صفا سے اور صفائی سے۔ تو وہ اقبال کی نظر میں وہ جتنے بھی بزرگ تھے، مثال کے طور پہ انہوں نے ایک مثنوی اسرار خودی لکھی، تو انہوں نے ان کی جو تھی حضرت بولی قلندر کی مثنوی اس کو فالو کیا، حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گئے، اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ، بلکہ انہوں نے اس حد تک کہا نقشے کے بارے میں بھی کہ کاش کہ وہ حضرت مجدد کے زمانے میں ہوتا تو شاید وہ اس کی اصلاح کرتے، کاش بودی در زمانے احمدی تاز سیدھی برسرود سرمدی۔ تو وہ اس وقت انہوں نے بزرگوں کی تو عزت کی، لیکن جو موجودہ زمانے کا تصوف تھا اقبال کی نظر میں،
اس پہ تنقید بھی کی. ہاں بالکل. جیسے انہوں نے کہا نا کہ عذابوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں. ہاں تو وہ بات نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. تو بات یہ تھی کہ وہ انہوں نے تصوف کی تو تعریف کی, لیکن متصوفین جو تھے, مستصوفین آپ کیا لیں اس زمانے کے, ان کی انہوں نے مخالفت بھی کی. زمان میں صوفی اور ملا سلام میرے اور ملا کی بھی مخالفت کی. تو مقصد یہ تھا کہ اس انحطاط کی مخالفت کی ہے, اصل کی انہوں نے جو ہے نا وہ تعریف کی ہے. اور باقی جہاں تک بزرگوں کا تعلق ہے, بزرگوں کو اگر نکال دیا جائے اسلام کی ہسٹری سے, تو پھر یہ اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے بر صغیر میں, اس کی تاریخ ختم ہو جائے گی, پھر کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا. ٹھیک. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب انہوں نے حضرت علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کشمیر میں, تو آپ یہ بتائیں کہ کتنا مشکل تھا جو ہندو سے مسلمان ہوئے لوگ ہزاروں کی تعداد میں, اپنے آبا کا دین چھوڑنا. جب تک وہ شخصیت اتنی اسٹرانگ نہ ہو, بالکل بالکل, جو آپ کے پاس کھڑا ہو کے وہ کرتے ہیں, تو اس سے آپ اگر اندازہ لگا سکیں تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ بزرگ کیا تھے. اور جو اہل تصوف تھے نا وہ وحدانیت سے دور ہو رہے تھے, جو علامہ اقبال نے اس چیز خصوصی دو چیزیں تھیں کہ ایک تو اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس میں شرک نہیں آنا چاہیے. ویری رائٹ. ایکچولی جتنے بھی مسائل تھے نا, ایک تو وہ شرک آ گیا, جی, قبر پرستی آ گئی, پیر پرستی آ گئی. پھر اس کے بعد جیسے مہاجن کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان کی جو لوگوں کے نذرانوں پہ نظر تھی, وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں. اور دوسرا یہ تھا کہ بہت سارے پیرزادے جو تھے ان کے زمانے میں, ان کا گدی نشین, ان کا جو اپنا کریکٹر تھا, بالکل موریلٹی, جی بالکل, وہ بھی ان کی نظر میں تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو تصوف کی مخالفت تصوف کی نہیں کیا, صوفیاء کے اس چہرے کی مخالفت کی جو ان کے زمانے میں نظر آ رہا تھا. بالکل بالکل. مطلب اس کے اندر جو نئی بدعتیں اور بدعتوں کے علاوہ دیکھیے انگریزوں کی استحکام ان کو دینے میں جو ان کے پیروں کا حال ہے, جو کچھ کیا, اس کی تو تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. آج آپ کو خود پتہ ہے جو جنوبی پنجاب میں ہوا یا سندھ میں ہوا, جتنی بڑی جاگیریں لی انہوں نے, تو وہ کیا اقبال ان کو معاف کر سکتے تھے؟ تو یہ اصل چیز. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ علامہ اقبال کے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے بحیثیت ایک سیاسی لیڈر. خواتین حضرات, ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزماں صاحب کی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو جاری رہے گی. جی ڈاکٹر صاحب, علامہ اقبال کی شخصیت جو ہے وہ اتنی پہلودار ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس موضوع پہ ان کی بات کی جائے. ہر موضوع جو ہے وہ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے. علامہ اقبال کی جو خطبات ہیں اس میں انگریزی زبان میں, ایک تو زبان کے اوپر ان کا جو کمانڈ ہے, اور دوسری جو انہوں نے اس میں خطبات بیان کی ہیں, وہ آپ ہمارے بچوں کو سادہ الفاظ میں, کیونکہ آج کل کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہو رہا ہے, تو بچوں کو ذرا بتائیے. دو چیزیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اقبال کے اگر پڑھنا ہے ان کی شاعری کے ساتھ خطبات اور ان کے مکتوبات جی بہت امپورٹنٹ ہیں سارے کے سارے. تو خطبات اصل میں ان کی اپنی شاعری کی وضاحت ہے. ٹھیک ہے. چیز یہ تھی کہ جنوبی انڈیا میں مدراس میں جو ہندو تھے انگریز, انہوں نے اپنے مشنریز جو تھے جی بالکل وہ منگوائے ہوئے تھے, اور وہ اسلام پہ بڑے خوفناک اعتراضات کر رہے تھے, وہ ہندو مت پہ بھی. جی بالکل. تو سیٹھ جمال نے علامہ کو مدعو کیا اور کہا کہ آپ ان کا جواب دیں. ٹھیک. ایک تو یہ تھا کہ مشنریوں کے جو تھے خیالات ان کو نیوٹرلائز کرنا تھا. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی مختلف لوگوں کو, مولانا سلیمان ندوی, پیر میر علی شاہ گولڑوی اور بے شمار لوگوں کو خطوط لکھے. وہ کافی ساری چیزوں کی وضاحت اقبال نے ان سے مانگی. جی بالکل. اب مطلب یہ ہے کہ خطبات میں انڈائریکٹلی بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان شخصیات کا ان پٹ شریک ہو گئے. اب خطبات کے اندر جیسے وہ یہ تھا کہ سب سے پہلا جو ان کا تھا وہ تھا کہ کیا مذہب یا دین اب بھی پریکٹیکل ہے کہ نہیں, ضروری ہے کہ نہیں. اور یہ وہ کویشچن تھا
جو عام اس وقت کے ینگسٹرز پوچھتے تھے. ٹھیک, اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو آپ کے سامنے اجتہاد کی بات بھی آتی ہے ان خطبات میں, خودی کی بھی وضاحت کی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے, اور مسلمان امہ کی بات کی ہے, مسلمان امہ کے فیوچر کی بات کی ہے, ان کے پروسیسز کی, ما بعد الطبیعیات کی بات کی ہے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ ان کو پڑھے بغیر آپ ان کی شاعری کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ اس کے بہت سارے خطبات کے لوگوں نے ٹرانسلیشن اور شرح لکھی, اور ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے شرح لکھی. جی بالکل. ٹھیک, جس وجہ سے میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ بے شک انگلش مشکل ہے, لیکن اتنی مشکل نہیں ہے کہ اگر وہ ڈکشنری لے کے اس کے ترجمے بھی تو ہوئے ہیں. ترجمے نے جیسے کہ تراجم بہت سے ہوئے ہیں, اور تراجم نے ہی مصیبت ڈالی ہے. جی, کیونکہ تراجم اتنے ہیں کہ اس میں ہر بندے نے اپنی اپنی رائے جو ہے نا بیچ میں گھسیڑ دی, یہ سمجھ نہیں سکے. تو میرے خیال کے مطابق کوئی ایسا اول تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو, بلکہ ایسے بھی تھا کہ جب خطبات چھپے ہیں تو مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بڑے قریبی دوست ہیں, انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ کاش کی یہ نہ چھپتے, یہ بھی کہا. ٹھیک, کیونکہ اس کے بعد کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار بھی ہو گئے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ انگلش ہی مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ایک اقبال کا جو وہاں خطبات میں نے دیکھا مسئلہ وہ یہ تھا, انہوں نے بڑی کنسنٹریٹڈ ڈوز دی ہے, اور یہ سمجھا ہے کہ لوگوں کا ذہنی لیول اتنا بلند ہے جتنا ان کا ہے. ٹھیک, یہ خوب ہے, خوش فہمی ہے. لیکن اس دور میں بہرحال صاحب علم نہیں, لیکن ان کی خوش فہمی بھی تھی. خوش فہمی بھی تھی. اب ایک بہت بڑا اقبال جیسی شخصیت ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا, اچھا اس کا بھی لیول ہے کہ اسیمیلیٹ کر لے گا. ٹھیک, اس میں کچھ مسائل ہیں اور تھے. اور میرا خیال یہ ہے کہ آج بات ہو رہی تھی ڈائریکٹر آف اقبال اکیڈمی سے. اچھا, ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ ان کے ٹرانسلیشن اور شرح کو ریکمپائل کروائیں. جی بالکل. اور اس کے بعد ایک ایسی چیز لائیں جس پہ سب کا کنسنسس ہو, تو وی کین ہیو دیٹ کنسنسس. تو اللہ کرے وہ چیز ہمیں مل جائے. تو خطبات کو سمجھے بغیر میرا نہیں خیال کہ ان کی شاعری کو پوری طرح آپ گریسپ کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ وہ کیا حالات تھے کہ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا؟ یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے. دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ شکوہ 1910 میں ہے اور جواب شکوہ 1913 میں ہے. یہ اس زمانے کے ہیں شروع کے, اور اقبال نے ان کو تقریباً بعد میں ایک دو ایسے موقع بھی آئے تو انہوں نے کہا میری یہ جوانی کی نظمیں ہیں. اگرچہ یہ جواب شکوہ ٹھیک ہے بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے. اقبال کا جو پہلا تھا نا 1913 والا, وہ ڈرافٹ دیکھیں اور بعد کا دیکھیں. اچھا, چینج ہو گئی اس میں. آپ ایون باغ درا کو دیکھیں تو 55% اشعار انہوں نے چینج کیے. ارے یہ ہمیں نہیں پتا تھا, یہ تو آپ نے بہت بڑی بات بتائی ہے. یہ شاعر کو حق حاصل ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے اشعار کو ماڈیفائی کرے. اچھا, کسی اور کو نہیں. اس کے شاعر جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ بند ہو جاتا ہے چیپٹر. ٹھیک ہے, تو اقبال نے جواب شکوہ کو کافی حد تک بعد میں چینج بھی کیا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اب بات یہ تھی کہ شکوہ کیا تھا. شکوہ یہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ ایسے پریشان تھے اللہ سے کہ اللہ کو میں دیتا کچھ نہیں. بڑے شکوے تھے اللہ سے, بہت گلے تھے. شکوہ اللہ سے خاکم برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمان کیوں ہے کیا نہیں. اب اقبال اس کے جواب میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. ٹھیک, اور یہ 1913 میں جب انہوں نے پڑھا تو موچی دروازہ میں پڑھا تھا. موچی دروازہ میں جب پڑھا تو فنڈ ریزنگ کے لیے آپ نے اپیل کی. فنڈ جو تھا یورپ کے ان مسلمانوں کے لیے کہ جب ان کو شکست شروع ہو گئی, ان کو ہمارے عثمانیوں کو, تو مسلمان جو یورپ میں رہ گیا ان کا قتل عام شروع ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ جب جواب شکوہ پڑھا تو اتنے پیسے اکٹھے ہوئے کہ ان کو گٹھریوں میں باندھ کے بھجوایا گیا وہاں پہ بیت المقدس میں, بلکہ ادھر استنبول میں, کہ خلیفہ کو دیا گیا تاکہ آپ آگے چل کے تو ان کو بھیجیں. تو اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو وہ تھا اپنا فنڈ ریزنگ بھی تھا, دوسرا پہلو اس کا جواب دینا تھا, اور تیسرا پہلو یہ تھا کہ مسلمانوں کو گائیڈ کرنا تھا. اور جو اینڈ ہے جواب شکوہ کا, جب شکوہ لکھا گیا تھا تو ہمارے جو
خطیب حضرات تھے مساجد کے جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے تو بہت زیادہ انہیں گلہ پیدا ہو گیا تھا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شکوہ پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا, مجھے پورا یقین ہے ایسی بات نہیں ہے. گلہ اس لیے تھا کہ ذہن میں تو تھا ٹینشن کہ جی یہ کہ اللہ سے کیا بات کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ شکوہ پہ کفر کا فتویٰ لگا ہو. یہ میں پورے دعوے کے ساتھ آج کیا سکتا. جی ٹھیک ہے. کفر کے فتویٰ جو ہے نا اس کی اور وجوہات ہیں اور وہ اور چیزیں ہیں جو بات کی ہیں 1922-23 کی, تو وہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا آج. لیکن شکوہ جو ہے وہ اقبال نے اپنی ینگ ایج میں 1910 میں اگر دیکھیں تو ان کی جو ایج بنتی ہے وہ 33 ایئرز ہے 1910 میں. اگر آپ 1877 ان کی پیدائش ہے تو وہ اس کے بعد پھر جواب شکوہ. اور بعد میں جب 1935 کی بات ہے کسی نے کہا کہ جی ہم شکوہ اور جواب شکوہ پہ پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں, تو اقبال نے کہا اس کو چھوڑے, یہ میری جوانی کی نظمیں, اگر آپ نے امر ہونا ہے اور آپ نے تو پھر آپ جاوید نامہ کو پینٹ کریں. ٹھیک ہے. تو اس کی پھر انہوں نے خود بھی اتنی امپورٹنس اقبال کی نظر میں نہیں رہی بعد میں جا کے. جی جی. لیکن آبویسلی آج بھی میں کہتا ہوں کہ شکوہ و جواب شکوہ نوجوانوں کے لیے اس لیے بڑا ضروری ہے. اچھا. کہ آپ کے جو کویشچنز آتے ہیں دل میں اس پہ بہت ساروں کے جواب موجود ہیں, اور اینڈ جو ہے جواب شکوہ کا وہ نعت پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, علامہ اقبال نے غیر مسلم فلاسفرز کا بھی ذکر کیا ہے, کچھ کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا ہے, اس حوالے سے بات کیجیے. یہ دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. اقبال نے جب ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ دانش آموخت مرا درس حکیمان فرنگ, مجھے جو فرنگ کے حکیم تھے دانا, ان کے جو میں نے لیکچر سنے اس نے میری دانش میں اضافہ کیا, عقل میں اور دانش میں. لیکن سینے افروخت مرا صحبت صاحب نظران, لیکن میرے سینے کو روشنی بخشی ہے صاحب نظر لوگوں کی جو ہے وہ صحبت میں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بیلنس ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ یہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ, اس میں نے ثابت یہ کیا ہے کہ اقبال پہ زیادہ جو انفلوئنس ہے میکسیمم وہ مشرق کے بزرگوں کا ہے, ٹھیک, بجائے اس کے کہ آپ مغرب کے. اب مغرب میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کئی نظر آئیں گے, گوئٹے کے اثرات بھی نظر آئیں گے, بائرن کے بھی آئیں گے, براؤننگ کے بھی آئیں گے, اور ہیگل کے بھی آئیں گے. نیٹشے کا پہلے انہوں نے شاید مطالعہ نہیں کیا تھا, لیکن جب لوگوں نے کہا کہ نیٹشے سے اسرار خودی کے اثرات ہیں پھر انہوں نے اس کا بھی مطالعہ کیا. اچھا. اور نیٹشے کی بھی انہوں نے وضاحت کی. ٹھیک ہے. اور نیٹشے کا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے اختلاف کیا, لیکن بجائے اس کی اس کو کرٹیسائز کرتے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. اچھا. کہ ساتھ یہ بھی کہا کہ وائے مجذوبی کے زاد اندر فرنگ, افسوس مجھے اس مجذوب پہ ہے جو بدقسمتی سے فرنگ میں پیدا ہو گیا. ٹھیک. اس میں ایک ہمدردی کا ایلیمنٹ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نشین از حکمت در حکمت پی نہ برد بندہ ہے مجذوب را مجنون شمرد. جو اس کے ارد گرد لوگ تھے وہ اس کی دانائی کو نہیں سمجھ سکے اور اس کو انہوں نے پاگل سمجھ لیا, بندہ ہے مجذوب کو. کاش پوتی در زمانے حامدی ہے, کاش کے مجدد الافسانی کے زمانے میں ہوتا تار سیدھی بر سرود سرمدی, تاکہ وہ ہمیشہ کے سرور پہ پہنچ جاتے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک تو ان کا تھا, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے انفلوئنس میں ہے تو انفلوئنس میں نہیں ہے. انفلوئنس میں نہیں, انفلوئنس میں. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے وہ ترقی پسند لوگ جو ہیں, دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ, سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظریے سے بھی. بات یہ انہوں نے اقبال کو نہیں پڑھا. مثال کے طور پہ ایک نظم کی میں حوالہ دیتا ہوں گوئٹے کا, اور جلال اور گوئٹے, مولانا روم اور گوئٹے, اور اس میں انہوں نے آغاز کیا ہے کہ نقطہ دان المری را دلیرم صحبتی استاد با پیر اجم, کہ جنت میں یا وہاں مولانا روم اور گوئٹے کی ملاقات ہوئی اور گوئٹے نے اپنی کتاب جو ہے فاؤسٹ کو پڑھ کے سنائی. اور رومی نے سن کے ساری اسی کتاب کہا کہ دانے دن کو نیک وقت و محرم است زیر کی ابلیس و عشق زادم است, کہ ہر بندہ جس کو اللہ نے دانائی اور عقل دی ہے وہ جانتا ہے کہ ابلیس کا کام عقل ہے اور آدم کا کام عشق ہے. واہ.
ابلیس و عشق کا زیادہ مزہ. تو یہ جو ہے انہوں نے، حالانکہ وہ ساری عقل کی باتیں اس نے گوئٹے کی ہیں کہ آب و تاب جان بے پیکر دیدائی درصد اب تعمیر گوہر دیتا ہے. اسی طریقے سے شوپنہاور کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے تنقید کی، اور نیٹشے پہ تو پھر کھل کے تنقید کی ہے. وہ کہا ہے گر نوا خواہی ز پیش وہ گریز در نہیں کھلکش غریب تندر است، کہ اگر تمہیں نغمہ چاہیے تو اس کے سامنے سے دور ہٹ جاؤ. اچھا. اس کی جو قلم کی نئے ہے بانسری، اس کے اندر ایک تھنڈر جو ہے آسمانوں کی گرج جو ہوتی ہے بادل کی، وہ ہے بالکل، اور اس کو مطلب انہوں نے اوائڈ کرنے کے لیے وہ کہا ہے کہ اس کو چھوڑو. تو اس طریقے سے جو ان لوگوں نے کہا جی کارل مارکس، تو کارل مارکس کا اچھا کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے تنقید کی ہے. اگلے دن مجھے انہوں نے کہا جی کسی نے کہا جی وہ کارل مارکس کی تاریخ. میں نے کہا یار مجھے بتاؤ، اشعار تمہیں پڑھے نہیں ہیں تم نے. اشعار ان کے یہ ہیں کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی ان پیغمبر بھی جبرائیل، وہ صاحب سرمایہ کیپٹل کا مصنف اور یہ یہودی، اور وہ جو تھا یعنی وہ پیغمبر تھا جس کو جبرائیل کی ضرورت، اور کہا ان کے حق در باطل او مضمر است، اس کے باطل میں حق چھپا ہوا ہے، اور قلب او مومن دماغش کافر است. واہ واہ. اب بات یہ نا دین ان پیغمبر حق، دین ان پیغمبر حق ناشناس، اس پیغمبر کا دین جو حق کو نہیں پہچان پایا، بر مساوات شکم دارد اساس، وہ تو پیٹ کے مساوات پہ یقین رکھتا ہے. اچھا وہ ایسے ان لوگوں نے پہلا مصرع پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے دن میرے ایک لیکچر میں آئے تھے ایسے صاحب. اچھا میں نے پھر ان کے ساتھ وہ جو کی نا، پھر میں نے کہا جو میں شعر پڑھ کے سنائے. تو بات یہ ہے کہ اقبال نے مغرب کے جو فلاسفرز ہیں ان کو منو ان قبول نہیں کیا، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے زمانے کا جو بہت بڑا فلاسفر تھا اس کا نام تھا برگسان. برگسان پیرس میں تھا، اور علامہ جب لندن سے پہنچے ہیں وہاں پیرس، تو انہوں نے خط لکھا ہوا تھا تو وہ آیا ملنے کے لیے اپنے گاؤں سے. He was 85 years of age. اور جب اس زمان و مکان پہ اس سے بحث ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے لا تسب الدہر، زندگی از دہر و دہر از زندگی، لا تسب الدہر فرمان نبیس، کہ زندگی کا تعلق دہر سے ہے زمانے کے ساتھ، اور زمانے کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ نا زمانے کو برا بلا مت کہیں، کہ زمانہ میں بناتا ہوں، میں چلاتا ہوں. اس کو سنتے ہی برگسان جو تھا وہ حیرت زدہ ہو گیا. تو واقعی حدیث ہے کہ واقعی وہ گر گیا کرسی سے. مطلب دس از ویری امپورٹنٹ. تو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے منوان ان کو تسلیم کیا. اچھا آرگومنٹ میں گئے، مطلب ان کی اپنی ایک مضبوط رائے تھی، مضبوط رائے تھی، اور مضبوط رائے اتنے بڑے آدمی سے اختلاف کرنا بھی ایک ظاہر ہے اس کا کیلیبر اتنا اونچا تھا. علامہ اقبال کا جو حدیث ہے نا وہ ہے الحکمت و ذالت المومن، حکمت جو ہے نا دانائی وہ مومن کی میراث ہے، یہاں سے ملتی ہے وہ لے لے. تو اقبال نے جب یہ کہا ہے نا کہ گفت حکمت را خدا خیرن کسی، ہر کجا ان خیر میں بھی نہیں بگیر، تو جہاں سے خیر ملتا ہے وہ لے لو. تو اس لیے اگر مغرب کے فلسفی نے کوئی صحیح بات کی ہے تو اسے ہم اس کو غلط تو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اور یہ اسلام کا جو شروع کے دن ہے، میں تو لکھا ہے زورواسٹرین لیگیسی پہ میرا جو لیکچر بھی ہے، کہ اسلام سے پہلے جو حکامات تھے ان کی بہت ساری باتیں ہم نے اڈاپٹ کی. شادی کا اگر آپ گلستان پڑھیں اس میں جتنے واقعات ہیں نا، نوشیروان عادل نے یہ کہا، اردشیر نے یہ کہا، قباد نے یہ کہا، جو اسلام سے پہلے کے زرتشتی بادشاہ تھے، بہت کچھ. اچھا ان کی تعریف کی اور ان کی حکمت اور دانائی کی باتوں کو اڈاپٹ کیا. ٹھیک، بالکل. تو اگر اقبال اڈاپٹ کرتا ہے کسی غیر مسلم کے دانائی کی بات کو یا وزڈم کو، تو یہ اس میں کوئی کوتاہی اور قباحت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت کیونکہ تیزی سے گزر رہا ہے، میں چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصور پاکستان ہیں، ان کی ایک سیاسی حیثیت ہے. انہوں نے کولونیلزم کے خلاف مزدوروں کو جگانے کی، مسلمانوں کی آگہی کے لیے اور ایک فلسفہ پیش کیا، یعنی سیاسی. اس پہ آپ بتائیے. لیکن وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ. جی. اقبال کو ہم شروع سے دیکھتے ہیں، 1910 کا ان کا جو خطبہ ہے جی کہ ملت بیضا پہ عمرانی نظر، جس کو ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر علی خان نے علی گڑھ میں دی، اس میں بھی آپ کو سیاست نظر آئے گی. سیاست تھی لیکن عملی سیاست میں وہ اس وقت آئے ہیں 1926 میں، جب وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوئے. جی بالکل. گئے ہیں اپنا اسمبلی میں، اس کے بعد وہ مسلم لیگ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہوئے. پھر مسلم لیگ کے اجلاس کی جب صدارت کی ہے تو وقتی طور پہ آپ سمجھ لیجئے کوئی صدارت بھی تھی.
تو اقبال کا اگر 1926 سے آپ آئے تو 1935 تک کا زمانہ یا 36 جب قائد اعظم واپس آئے بالکل، تو 10 سال تو ان کے عملی سیاست کے ہیں، ٹھیک، جب تک زندہ رہے ہیں جی، عملی سیاست کی بجائے وہ فکری سیاست تو فکری سیاست، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کو آپ کو ملتا ہے سارے کا سارا. تو یہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پولیٹیکل، وہ کس لیے تھی کہ ان کو بر صغیر میں سائمن کمیشن کے سامنے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ مسلمان پچھلے 200 برس سے انتہائی استحصال کا شکار ہے، ایکسپلائٹیشن کا، اور ڈبل، بالکل، ایک انگریزوں کا اور ایک ہندو کا، بالکل. اور ہندو کی پھر اس نے لارڈ اٹلی نے کہا شاید وہ سائمن کمیشن میں وضاحت کیجیے، تو انہوں نے کہا جی میں یہ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مسلمانوں کو قرضوں کے اوپر سود در سود لے کے ان کی جائیدادیں ہتھیا لی ہیں، اور جو کچھ ہوا ہے کہ آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ ساری ان کے پلائٹ جو تھی اس کو بیان کیا. ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکنامیکل پلائٹس تھی، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ بھی تھی. بالکل. تو دوسرا یہ تھا کہ وہ سیاسی جو تھا، اب ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم انڈیا میں رہے تو ہمیں مٹا دیا جائے، اور وہ آپ کے سامنے اسپین کی مثال تھی، باقی یورپین کنٹریز کی تھی، تو بچانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کے آخر میں علامہ اقبال کے حوالے سے آپ ہمارے طلباء اور طالبات کو کوئی میسج دیجیے. دیکھیے طلباء اور طالبات کو تو میسج میرا بڑا صاف یہ ہے کہ اقبال پڑھنے سے آئے گا، ٹھیک ہے، اور اقبال کو پڑھیں. ٹھیک. بدقسمتی سے آج کے زمانے میں سلیبس میں اقبال اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے زمانے میں تھا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی جو ترقی اور کامیابی ہے اس میں ضروری ہے کہ وہ علامہ اقبال کے فلسفے کو بھی سمجھیں، اور اس میں بہت گائیڈنس ہے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ روشنی ہے اس کے اندر. دیکھیے ایک چھوٹی سی بچی 15 سال کی کتاب لکھ کے لے آئی اور مجھے کہتی ہے کہ جی میں نے آپ کے لیکچر سے موٹیویٹ ہو کے یہ بک لکھی. اچھا اچھا. اگر 15 سال کے بچے میرے لیکچر سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو اس سے بڑے کیوں نہیں ہو سکتے، پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ہماری بکس تو آپ نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، سن تو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور وہ فری ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی ہم نے پیسے نہیں لگائے ہوئے، ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ رابطے میں جی. خواتین حضرات، آپ بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزمان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے حوالے سے. انہوں نے علامہ اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بڑی سیر حاصل بحث کی. ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام ختم ہوتا ہے، ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.